3333 مرتبہ اگر تلاوت کی جائے ایک نشست میں سمجھتا ہوں شاید 1.5 سے 2 گھنٹے کا عمل ہوگا. تو اس کا عمل انجام دینے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ ہے قرض ادا ہوتے ہیں. دوسرا فائدہ دشمن کا شر دور ہوتا ہے. تیسرا فائدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پروردگار عالم نے سورہ محمد کی 2 آیتوں میں آیت نمبر 8 آیت نمبر 9 کل سے آیت نمبر 10 تک پہنچیں گے. آج 9 مکمل کر لی. کرے ہو ما انزل اللہ. انہیں اچھی نہیں لگتی یہ باتیں جو اللہ نے نازل کی اپنے محمد پر. احبط اعمالہم. اور جس سے خدا کا نازل کیا ہوا اچھا نہیں لگتا خدا کو اس کا عمل بھی اچھا نہیں لگتا. اگر تمہیں ہمارا علی اچھا نہیں لگتا ہمیں تمہارا سجدہ اچھا نہیں لگتا. اللہ. اب تمہارا مسئلہ ہے تم جانو تمہاری ٹکریں جانے سجدہ کہاں سے ہو گیا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ عادتاً اور ہے عبادتاً اور ہے. بار بار جھکنا سیکھ لیا ایکسرسائز تو کر رہے ہو عبادت نہیں کر رہے. روزے تو رکھ رہے ہو ڈائٹنگ تو ہو رہی ہے تقویٰ نہیں آ رہا جب تک کہ علی کی محبت دل میں نہیں آ رہی. بس عزیزو بات کو یہاں تک لا کر آج کی آیت کیا ہے. روزانہ آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کرتا ہوں کہ تاکہ اگر آپ کوئی توسل کرنا چاہیں تو اس آیت سے توسل کر کے اپنے مسائل کو حل کریں. آیت سننا چاہیں گے آج کی؟ تو آئیے آج کی آیت ہے وہ کہ جہاں سرکار اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لفظ حافظ کو استعمال کیا ہے. اسے میں اب آیت حافظ کہوں یا آیت قرآن کہوں. ہے یہ آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 64 اس کا آخری حصہ ہے. بہت مجرب آیت اور میں نے آج خود عمل کیا ہے اس آیت پر اور اس کا تجربہ خود کر کے آج ہی بیان کر رہا ہوں. آیت بہت مختصر چھوٹا حصہ ہے. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. بس اللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. یہ کل آیت ہے. یہ مکمل آیت نہیں آیت کا آخری حصہ. اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت 3333 مرتبہ یعنی 3333 مرتبہ اگر تلاوت کی جائے ایک نشست میں سمجھتا ہوں شاید 1.5 سے 2 گھنٹے کا عمل ہوگا. تو اس کا عمل انجام دینے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ ہے قرض ادا ہوتے ہیں. دوسرا فائدہ دشمن کا شر دور ہوتا ہے. تیسرا فائدہ مریض کو شفا ملتی ہے. چوتھا فائدہ وسعت رزق خدا کی طرف سے ہوتا ہے. اب چاروں فائدوں میں جون سا آپ کا اپنا پرابلم ہو اس کی نیت کریں اور پڑھنا شروع کریں. آیت حافظ ہے اور آپ بھی حافظ ہو جائیں گے. صلوات پڑھے محمد والے. مگر فیگر وہی ہے 3333 مرتبہ. اس سے کم میں نہیں ہے. بہرحال اس سے کم کا بھی اثر ہے. میں نے صرف 2 تصویر پڑھی تھی میرا کام ہو گیا.
صرف 2 تصویر پڑھی تھی میں نے، لیکن چونکہ جو علماء نے کتاب میں لکھا ہے، کتاب الغرائب میں آغا حروی نے، اس کے لحاظ سے اس کی فکر یہی والی 3333. تو یہ آیت کا حصہ. ترجمہ کیا اس کا؟ بہت آسان ہے، واللہ خیر حافظا. بس اللہ وہ ہے جو بہترین محافظ کر رکھنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے. اور یہیں سے جملہ مجھے یاد آتا ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ارشاد فرماتے ہیں مولا، یہ خاص جملہ مولا کا، کہ جب کوئی انسان گھر سے باہر نکل رہا ہو سفر کے لیے، تو گھر سے نکلتے وقت خدا کی بارگاہ میں دعا کے الفاظ کیا کہے. اس کا جملہ پڑھ رہا ہوں، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیف غیرہما. اے پروردگار، تو ہے میرے ساتھ ساتھ سفر میں چلنے والا، اور تو ہی ہے میرے پیچھے میرے گھر میں رہنے والا، اور یہ دونوں باتیں تیرے علاوہ کسی اور میں جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ لأن المستصحب لا یکون مستخلفا. جو ساتھ چل رہا ہوگا وہ پیچھے گھر میں نہیں رہ سکتا. والمستخلفا لا یکون مستصحبا. اور جو پیچھے گھر میں رہ جائے وہ ساتھ نہیں چلتا. وہ خدا ہے، ساتھ بھی چلتا ہے، پیچھے گھر میں بھی ہوتا ہے. گھر سے نکلتے ہوئے آپ کہتے ہیں گھر والوں خدا حافظ. گھر والے آپ سے کیا کہتے ہیں؟ خدا حافظ. تو یہاں پہ حافظ کون؟ خدا. آپ کے ساتھ حافظ کون؟ پھر بھی سمجھ میں خدا نہ آیا. اللہ خیر حافظا. اللہ بہترین حافظ ہے، حفاظت کرنے والا. وَهُوَ ارحم الراحمین. اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. آیت مکمل ہو گئی، گفتگو یہاں تمام ہو گئی. لیکن آج آپ کی خدمت میں چند جملے سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے محافظ کے بارے میں. کل میری بات یہاں آ کر رکی تھی، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 164 164. یاد ہے جب میں نے آپ کو مثال دی تھی پیغمبر کے آبا و اجداد کے ایمان کی، کہ وہاں سے قرآن چلے اور یہاں تک قرآن پہنچے، بیچ میں آپ جس چیز کو قرآن پاس آن کریں گے تو دیکھ کے کریں گے کہ اس کے ہاتھ نجس ہیں کہ پاک ہیں. تو خدا نے اپنے حبیب کے نور کو آگے بڑھایا تو کن ہستیوں کے اسلاب و ارحام سے آگے منتقل کیا. ان میں عبداللہ سے پہلے ایک نام ہے عبد المطلب. آپ مکۃ المکرمہ میں نہیں، مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. آپ کو شیبۃ الحمد کے نام سے آپ کی ماں سلمہ نے یاد کیا. آپ کی ماں کا نام سلمہ. آپ کے القابات میں عامر بھی آپ کا نام ہے، ابراہیم میں ثانی بھی آپ کو کہتے ہیں، اور فیاض بھی آپ کو کہتے ہیں، اور ابو سعادت الاشر 10 سیدوں کا باپ بھی آپ کو کہتے ہیں. عبد المطلب بھی ہیں، ساقی الحجیج بھی ہیں، حافر زمزم بھی ہیں. اور پیغمبر فرماتے ہیں میرے دادا قیامت میں ایسے آئیں گے کہ چہرہ انبیاء کی طرح کا چہرہ ہوگا اور چلنے کا انداز بادشاہوں والا ہوگا. اللہ اکبر.
اور خدا چاہے تو اگر حضرت سلیمان کو دونوں چیزیں ایک ساتھ دے سکتا ہے تو روز قیامت محمد کے دادا کو دادا کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ اور میں جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ایک اردو کا دادا ہے اور اردو کے دادا کا مطلب ہے بچپن سے دادا، ایسے دادا کے ذرا سینہ وینا چوڑا ہو جاتا ہے. یہ محلے کے دادا ہیں، ابھی خود بچے ہیں. یہ کیا دادا کا وہ مطلب نہیں ہے، یہ بڑے بہادر ہیں. قسم بخدا کسی دادا کو دادا کہلوانے کا حق ادا ہو نہ ہو، ایک ہی ذات ایسی ہے جسے دادا کہا جائے، اس کے ایک ہاتھ کے نیچے نبی پل رہے ہوں، ایک ہاتھ کے نیچے علی پل رہے.